السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو معزز فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال تحریر کرتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح طور پر کرے اور اس کے غلط استعمال سے پرہیز کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو کچھ بولتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، اسے لکھنے کے لیے اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر تنبیہ کرتے ہوئے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا جو کوئی شخص روز قیامت پر اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتا ہو، پورا ایمان رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرے یا پھر خاموش رہے، اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2501 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ رضی اللہ عنہ، آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، کنٹرول کریے، اس لیے کہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی صورت میں انسان کا محاسبہ ہوگا۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اس کا بھی محاسبہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر انسان اوندھے منہ جہنم میں زبانوں کی کٹائی یعنی گفتگو کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے ان لوگوں کی ضمانت لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی زبان اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 64-74 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ، جو کوئی شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان واقع عضو یعنی زبان اور دونوں پیروں کے درمیان موجود عضو یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا، میں اسے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، خوف الہی اور عمدہ اخلاق۔ آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان زیادہ تر جہنم میں داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں یعنی زبان اور شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی صورت میں انسان زیادہ تر جہنم میں داخل ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ہم زبان کی حفاظت نہ کریں، اس کا استعمال صحیح طور پر نہ کریں تو یہی دخول جہنم کا سبب بنے گی۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ دخول جنت کا سبب بنے گی۔ اس لیے ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، غلط باتوں سے، چغل خوری، غیبت، جھوٹی گواہی وغیرہ سے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر پورا ایمان اور یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔